أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلوات پڑھ لیں محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو مسلسل اپنی نعمتیں عنایت فرماتا جا رہا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کے وجود کی برکتوں سے خدا نعمتوں کو نعمتیں قرار دیے چلا جا رہا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسن بن علی علیہم السلام وجعلنا و ایاکم من شاء اللہ من الطالبین بصأرہما مقولیہما الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیک یا ابا محمد الحسن بن علی المجتبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی حاضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ الفتح کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ سورہ مبارکہ الفتح کی تلاوت کی برکتیں، اس کا اجر و ثواب، اس کے پڑھنے کے فائدے، ویسے خود تلاوت قرآن اپنے مقام پر افضل ترین عمل قرار دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ تلاوت قرآن کرنے والے کی دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ اب چاہے فوری مستجاب ہو یا کچھ تاخیر کے ساتھ مستجاب ہو، لیکن تلاوت قرآن کرنے والا خالی ہاتھ رہتا ہی نہیں ہے۔ تو جتنا ممکن ہو سکے تلاوت قرآن، خاص سورہ مبارکہ الفتح۔ ارشاد فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ حسنوا اموالکم وَنِسَاءَكُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ التَّلَفِ بِقَرَاءَةِ سورة الفتح۔ فرماتے ہیں کہ حسنو، محفوظ کر لو، بچا لو، نگہداری کرو، حسنو اموالکم، اپنے سارے اموال کو، وَنِسَاءَكُمْ، اپنے گھر کی تمام خواتین اور حریم کو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری کنیزیں ملکیت میں ان تمام کو،
منت تلف، ضائع ہو جانے سے، برباد ہو جانے سے بچا لو بقراءت سورۃ الفتح، سورہ فتح کی تلاوت کی برکتوں کے ذریعے سے۔ تو اگر کوئی انسان اپنے گھر کو محفوظ کرنا چاہتا ہو، اپنے مال کو، اپنے گھر کی عزت و احترام کو کہ برباد نہ ہونے پائے، ضائع نہ ہونے پائے، نقصان نہ پہنچنے پائے، تو امام کی روایت پر عمل کیجئے، سورہ فتح کی تلاوت کیجئے۔ 29 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے کہ جس کی شان امام نے ارشاد فرمائی۔ اب آئیے اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 1 میں مالک دو جہاں نے اپنے حبیب کے حوالے سے ایک خبر دی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ پروردگار نے پورے قرآن مجید میں اِنَّا کے لفظ کو کتنے مواقع پہ استعمال کیا، بہت سارے مقامات پہ آپ کو ملے گا۔ اگر تلاش کرنا چاہیں تو بہرحال بہت آسان آیتیں آپ کو زبانی یاد ہیں۔ اِنَّا انزلناہ، سب کو زبانی یاد ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ تو اِنَّا سے شروع ہونے والی آیات متعدد مقامات پر ہیں۔ البتہ یہ اِنَّا کا استعمال تاکید کے اعتبار سے، شک اور شبہ کو ختم کرنے کے لیے، ریب کو دور کرنے کے لیے، یقین اور تاکید کو قائم کرنے کے لیے۔ اِنَّا، بے شک کہ ہم، پروردگار اس میں الف کا استعمال کر کے اپنی ذات کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اہل علم و ادب کی خدمت میں اس بات کو آسان کر دیا جائے کہ اصلاً یہ الف علامت ہے متکلم مال غیر کی۔ خدا بتانا چاہتے بے شک کہ ہم فتحنا، ہم نے قرار دیا ہے، بے شک فتحنا، اس سے کامیابی، اس سے فتح، اس سے نصرت، لکا آپ کے لیے، فتحا مبینا، ایسی کامیابی، بالکل الفاظ وہی ہیں جس سے کامیابی کہا جائے، جس سے فتح کہا جائے۔ اور آپ اور ہم تو عادی ہیں اس لفظ کو سمجھنے کے لیے ان مثالوں کو سننے کے۔ ابھی ذاکر اول سے پہلے حدیث قصہ کی تلاوت میں جو صیغہ تھا اسی کا مصدر لایا گیا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو جو لفظ یطہرکم میں لفظ استعمال تھا اسی کا مصدر ہے تطہیرا۔ تو فتحنا لک فتحا مبینا، تو جو فتحنا ہے وہی فتحن ہے۔ تو جیسے فتح کا حق ہے ایسے ہم نے آپ کو فتح عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ لفظ مبین کہہ کر مالک دو جہاں نے اس مقام پر کیا آشکار کیا ہے؟ میں اپنی گفتگو سے اور ربط کو قائم کرتے ہوئے کہ ظاہراً تو فتح محسوس نہیں ہو رہی تھی، جیسے صلح امام حسن میں ظاہراً تو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اہل ایمان کامیاب ہوئے ہیں کہ ناکام ہوئے۔ بہت غور کیجئے، بس اوقات لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ سلطنت اور اقتدار ملے تو مومنین کامیاب ہیں۔ تو کیا 1,24,000 انبیاء صاحبان سلطنت تھے، صاحبان اقتدار تھے، یا صاحبان حکومت تھے، یا عصمت کے مالک تھے، خدا کے نمائندے تھے، خدا کے ولی تھے، خدا کی طرف دلیل تھے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو اب لفظ مبین کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سے زیادہ مثالیں موجود ہیں کہ اس فتح کو کھلی ہوئی فتح کیسے کہا جائے گا۔ تو باقی فتوحات کیا ہیں؟ غزوہ بدر کیا ہے؟ غزوہ احد کیا ہے؟ غزوہ خندق کیا ہے؟ غزوہ حنین کیا ہے؟ ان تمام کے ساتھ ساتھ غزوہ خیبر کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں 5 نام لے لیے،
ان سب غزوات کو فتح مبین نہیں کہا جاتا. اوپنلی لڑائی ہوئی ہے, سب کے سامنے ہوئی ہے. کیا کامیابی ہے اور کیا کفار کی ناکامی ہے, کیا مولا کائنات کی تلوار کی طاقت ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی شان میں خود ارشاد فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یوم خندق کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. تو ان 5 غزوات میں خندق بھی شامل ہے, اور اس کے بعد بھی قرآن کہتا ہے نہیں, فتح مبین اور ہے, عام فتح اور ہے. اللہ اکبر. کوئی تو خاص بات ہے. یوں سمجھیے کہ مولا کائنات کے ہاتھ میں تلوار ہو تو افضل ہو جائے عبادت ثقلین سے ایک ضربت, اور اگر قلم ہو تو ہو جائے فتح مبین. تو قلم میں جتنا کمال ہے اتنا ہی تلوار میں کمال ہے. نہ کمال قلم میں ہے نہ کمال تلوار میں ہے, کمال تو دستے پروردگار میں ہے. اب دستے خدا میں قلم آ جائے تو سلو ہو جائے, دستے خدا میں تلوار آ جائے تو جنگ ہو جائے. اللہ اکبر. تو فتح مبین کے لفظ کے ساتھ مبین کو آسان کرتے ہوئے کہ مبین کا مطلب سورہ مبارکہ یاسین میں آپ سب ماشاءاللہ سورہ یاسین کی تلاوت تو فرماتے ہوں گے, اور نہ فرماتے ہوں تو فرمایا کیا کیجئے کہ بڑے کام کا سورہ ہے. اور کام سوچ کے نہ کیجئے, کم از کم یاسین سوچ کے کر لیجئے کہ اسے قلب قرآن کہتے ہیں. 12 مرتبہ ختم تلاوت قرآن کے برابر ثواب ہے. ساری مشکلات کا حل اس سورے کے اندر ہے, سورہ یاسین. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب یا علی, اگر کوئی بھوکا انسان سورہ یاسین پڑھے تو خدا اس کی بھوک مٹانے کا انتظام کر دیتا ہے. اگر کوئی پیاسا انسان سورہ یاسین پڑھے خدا اس کی سیرابی کا بندوبست کر دیتا ہے. اگر کوئی بے لباس محتاج لباس سورہ یاسین پڑھے خدا لباس کا انتظام کر دیتا ہے. اگر کوئی مقروض سورہ یاسین پڑھے خدا قرضوں کی ادائیگی کا انتظام کر دیتا ہے. اگر کوئی شادی کا خواہش مند ہو, انمیرڈ کوئی شخص ہو, مرد ہو یا عورت, سورہ یاسین پڑھے, امام سے اللہ کے حبیب فرماتے کہ خدا اس کے لیے ازدواج کا انتظام کر دیتا. اگر کوئی قیدی پڑھے تو رہائی کا انتظام ہے. اگر کوئی روزگار کے لیے پڑھے تو روزگار کا انتظام ہے. آپ اپنی حاجتیں بیان کرتے جائیں. سرکار نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سورہ یاسین کے فضائل کو بیان کیا. اس سورہ یاسین میں مبین کا استعمال, صرف 2 مقامات کا اشارہ. پہلا مقام آیت نمبر 12, اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. پروردگار نے اس آیت میں ارشاد فرمایا بے شک ہم ہیں جو مردوں کو حیات دیا کرتے, اور ہم لکھتے جاتے ما قدموا و آثارہم, آپ کے ما قدموا ان اعمال کو بھی جو پہلے روانہ کر چکے, اور ان اعمال کو بھی جو اعمال بطور آثار کے پیچھے رہ گئے ہم لکھتے جاتے. وہ کل شیء, اور ہر شے کو احصیناہ, ہم نے جمع کر دیا ہے, فی امام مبین. اب امام مبین کے بارے میں ٹھیک ہے روایت آپ کے اذہان میں محفوظ ہے کہ اس سے مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ میں سے بعض صحابہ نے سوال کیا کہ امام مبین توریت ہے؟ فرمایا نہیں. کیا انجیل ہے؟ فرمایا نہیں. کیا فرقان؟ فرمایا نہیں. اتنی دیر میں مسجد میں علی داخل ہوئے, واللہ ھذا ھو الامام المبین, قسم اللہ کی یہی ہے جو امام مبین ہے. تو ٹھیک ہے مولا کائنات کی حد تک تو بات سمجھ میں آ گئی.
لیکن زمانہ غیبت میں، آج کے دور میں، اب بتائیے امام مبین سے مراد پردہ غیب میں امام زمان کو کیسے شمار کیجیے گا؟ مبین کا مطلب کیا؟ آشکار، ظاہر، ابانا یبین و مبین، جو ظاہر ہو، آشکار ہو، دکھائی دیتا ہو، اسے کہتے ہیں مبین۔ تو امام زمان کو اگر اس آیت کی عنوان سے آپ سمجھیے کہ آج کے دور میں کون ہے امام مبین، تو جواب کیا ملے گا؟ آج کے دور میں امام زمان۔ اگر امام زمان امام مبین ہے تو غائب کیوں ہیں؟ اور اگر غائب ہیں، پردے غیب میں ہیں، تو امام مبین انہیں کیسے کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ آیت نمبر 60 تک پہنچے تھے، 12 سے 60 تک پہنچے تھے، جواب آ گیا، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے آدم کی اولاد، کیا تم سے ہم نے عہد نہیں دیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، دیکھو شیطان کی پرستش مت کرنا، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، ظاہر بظاہر دکھائی دینے والا۔ اب کوئی پوچھے مسلمان قاری سے کہ اس نے شیطان کو کہیں دیکھا ہے؟ اگر شیطان دکھائی نہ دے کر بھی سورہ یاسین کے الفاظ کے اعتبار سے عدو مبین ہو سکتا ہے، یعنی بہکانے والا اگر دکھائی نہ دے کر عدو مبین ہو سکتا ہے، تو بچانے والا پردہ غیب میں رہ کر امام مبین کیوں نہیں ہو سکتا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو لفظ مبین سے چوتھی اور آخری بات آپ کی خدمت میں، اور یاد رکھیے گا بہت آسان سا مسئلہ ہے کہ لفظ مبین سے ہم نے تلاش کیا امام مبین، تلاش کیا عدو مبین، کہاں سے چلے؟ فتح مبین سے۔ چوتھے مقام پر آئیے، نماز غفیلہ۔ نماز غفیلہ کی جو ماشاءاللہ عادی ہیں، سبحان اللہ، سلامت رہیں، 2 وقت غفلت ہیں۔ ایک بین الطلوعین، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت، تقریباً 1.25 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 20 منٹ کا وقت ہوتا، یہ وقت غفلت ہے۔ اور ایک غروب آفتاب سے لے کر اور رات کے شروع ہو جانے تک کے درمیان تک کا وقت، تقریباً یہ سمجھ لیں آدھا گھنٹہ سمجھ سکتے ہیں آپ، کہ 15 منٹ سورج ڈوبنے کے بعد اور اس سے پہلے 15 منٹ لگا لیجئے، تو یہ وقت بھی وقت غفلت ہے۔ تو وقت غفلت میں رزق بٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت ہے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان انسان کو چاہیے کہ غفلت میں نہ رہے، ذکر خدا میں رہے، فکر معاش اپنے مقام پر، ذکر خدا اپنے مقام پر۔ فکر معاش سے معاش نہیں ملتا، ذکر خدا سے فکر معاش کا حل نکل آتا ہے۔ اور اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں بات سے بات کو جوڑتے ہوئے لفظ مبین تک کا سفر مکمل کریں۔ تو نماز غفیلہ جو آپ پڑھتے ہیں، اس کی رکعت دوم میں الحمد کے بعد جو پڑھتے ہیں، وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین، نہ کوئی تر ایسا، نہ کوئی خشک ایسا، مگر یہ کہ کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ تو سب کچھ کتاب مبین کے اندر ہے، مگر ملتا تو نہیں ہے۔
عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے میری اگر اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا. ہمیں آج تک قرآن سے پوری نماز نہ ملی, ہمیں آج تک قرآن سے پورا حج نہ ملا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں رسی گم ہو جائے, اس کا مطلب ہے قرآن تو وہی ہے, پڑھنے والے بدل گئے. اب ہر ایک تو ابن عباس نہیں بن سکتا. جب کوئی ابن عباس نہیں بن سکتا تو پھر ابن عباس کا استاد کیسے بنے گا؟ اللہ اکبر. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے جب ابن عباس سے کہا گیا کہ ابن عباس تمہارا بھی تو علم ہے, علی کا بھی علم ہے, دونوں عالم ہیں, دونوں میں کیا نسبت ہے؟ ابن عباس نے اتنا حسین جواب دیا, فرماتے تم کیا جانو علم کی باتیں. اب یہ مخاطب جو تھے وہ افراد وہ تھے کہ جو علم اور علماء سے قریب نہیں تھے, اس کے بعد بھی تجزیہ کرتے تھے. بہت آسان ہے تجزیہ کرنا, آپ کو تو معلوم ہے. سب سے آسان ہے گوسپ کرنا, بیٹھ کر گپ شپ لگانا. علم ہو کہ نہ ہو, معلومات ہوں کہ نہ ہو, سب سے آسان ہے. تو ابن عباس نے بہترین مثال دی, فرمایا تم کیا جانو علم کی بات, تم یہ بتاؤ تم نے پانی دیکھا ہے؟ پانی بہت بڑا ذخیرہ ہو تو دریا سمندر کہتے ہیں, اس کے مقابل پر ایک قطرہ ہو تو پانی اس کو بھی کہتے ہیں. پانی قطرہ بھی ہے اور پانی دریا اور سمندر بھی ہے, لیکن بتاؤ کتنا فرق ہے؟ کہاں قطرہ, کہاں دریا سمندر. بس اتنا سمجھ لو کہ اگر دریا سمندر کے مقابلے پر کوئی قطرہ پانی کہلاتا ہو تو اتنا علم ابن عباس کے پاس ہے, اور جتنا قطرے کے مقابل پر دریا سمندر وسیع ہو اتنا علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ہے. تو قبلہ آسان سا مسئلہ ہے کہ اس کو نہ سنو گے جو محمد کی زبانی, رہ جائے گا قرآن فقط ایک کہانی. قرآن کو اطرت سے جدا کر کے تو دیکھو, ہر لفظ کہے گا ہیں 72 میرے معنی. کیا سمجھ سکتے؟ وہ قرآن ابن عباس پڑھتے, وہ قرآن ہم اور آپ پڑھتے, اور وہی قرآن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پڑھتے. امام کی شخصیت تک بات کو لے کر پہنچ گئے. امام کی شخصیت میں, امام کے فضائل میں آج دل چاہتا ہے آپ کی خدمت میں کہ امام کے نام سے بہت مشہور ایک تبسل, کاش کہ وہ حالات دوبارہ پلٹ کے آئیں مدینے میں, جب دسترخوان امام حسن بچھایا جائے. مولا اپنی حیات ظاہر میں دسترخوان بچھاتے تھے, اور کیا دسترخوان امام حسن ہوتا تھا. اللہ اکبر. یاد رکھیے گا, اولاً تو کھانا کھلانا انسان کے بس میں نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہو کہ وہ کھلاتا ہے تو گمراہی کا شکار ہو گیا ہے. کھلاتا انسان نہیں ہے, انسان صرف وسیلہ بنتا ہے. کھلاتا کل بھی خدا تھا, کھلاتا آج بھی خدا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو آئیے ذرا سے اس کو کھول لیتے ہیں. حضرت ابراہیم نے اپنے رب کا تعارف کرایا ہے. اللہ اکبر. اور تعارف کراتے ہوئے مختصر جملوں میں سورہ مبارکہ شعراء میں اس طرح سے اپنے مالک کی شان کو بیان کیا. کون ہے پروردگار؟ الذی یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میرا پروردگار تو وہ ہے کہ وہ مجھے یطعمنی, مجھے اطعام کرتا ہے, مجھے کھانا کھلاتا ہے. وَيَسْقِينِ, اور مجھے سیراب فرماتا ہے, یعنی کہ مجھے پانی پلاتا ہے. کھانا ابراہیم خود کھاتے ہیں, پانی ابراہیم خود پیتے ہیں.
کیا خیال ہے؟ پھر کیوں کہہ رہے تھے؟ خدا کھلاتا ہے، خدا پلاتا ہے۔ تو آپ کے تو ہاتھ ہیں، آپ خود کھاتے ہیں اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے پانی پیتے نا۔ اگر رحمت پروردگار نہ ہو تو یہ ہاتھ سب کچھ کر کے بھی آپ خود کھانا نہیں کھا سکتے۔ اور آپ جا کر دیکھ لیں کتنے مریض ہیں، ہزار ہاں دولت کے انبار لگیں، لیکن روٹی بھی ایسی کھانے پر مجبور ہیں جو بالکل پرہیزی ہو، نہ نمک تیز ہو، نہ مرچیں داخل ہوں، نہ آئل لگا ہوا ہو، ورنہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، میٹھا کھا نہیں سکتے، شوگر کا مسئلہ ہے۔ کون سی رحمت پروردگار ہے۔ اور آپ کو تو یاد ہے کہ اگر سب کچھ ہو، صحت بھی ہو، دسترخوان سجا ہوا بھی ہو، لیکن اگر پیغمبر کی بد دعا لگ جائے تو کیا ممکن ہے کہ انسان کھانا کھا سکے؟ جس نے کہہ دیا تھا جاؤ کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ پروردگار اپنی رحمت کو اس سے دور کر دے۔ جب رحمت دور ہو گئی تو اب کھانا کھاتا رہے پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو اصلاً رحمت پروردگار سے انسان کا پیٹ بھرتا۔ اور جب بات کھانے پر آ رہی ہے دسترخوان کے حوالے سے، تو آئیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں یجب علی کل مسلم، واجب ہر مسلمان پر یتعلم کہ سیکھ لے دسترخوان سے متعلق آداب کو۔ اور یہ جملہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے سماعت فرمایا ہو، فرمایا 12 ہیں آداب دسترخوان ہیں، 12۔ اربعۃ منہا فریضۃ، میں 4 جو ہیں فرض ہیں، المعرفۃ والتسمیۃ والشکر والرضا، اور وَأَرْبَعَةٌ مِّنْهَا سُنَّةٌ، اور 4 سنت ہیں۔ 4 سنت کیا ہیں؟ کہ پہلا سنت فَالْأَكْلُ بِالرِّجْلِ الْيُسْرَى، غسل الیدین۔ پھر فرمایا مسح الشدید، پھر فرمایا قلت النظر الی وجوہ الناس۔ ایک ایک جملہ آپ کی خدمت میں، پہلے 4 فرض کو مکمل کرتے، ارشاد فرماتے ہیں 4 فرائض کیا؟ المعرفت، کھانے سے پہلے کھانے کی معرفت، کیا کھا رہے ہیں، دال ہے کہ سبزی، گوشت ہے کہ کوئی اور کھانا، کون سا کھانا کھا رہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان اس کی اتنی اہمیت نہ ہو، لیکن بعض علاقوں میں کچھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ لال رنگ کی کٹی ہوئی گاجر ہے یا کسی حرام قسم کے رینگنے والے کا کٹا ہوا گوشت ہے جو رنگ کے اسٹائل میں کٹا ہوا ہے، نہیں معلوم ہوتا۔ اور اب تو بہرحال آپ کے شہر میں، پاکستان میں بھی بہت سارے دیگر غیر مسلم ممالک کے ریسٹورنٹ بھی کھل چکے ہیں، وہ حلال کے نام سے آپ کو کھلا دیں وہ اور بات، اب تو خیر کیا کیا کھا لیتے ہیں۔ اپنے مقام پر انسان شاید چھوڑ دے کہ یہ حرام ہے نہیں کھائے گا، لیکن اگر حلال کے نام پر کوئی حرام کھلائے تو، اس لیے امام فرماتے ہیں فل معرفت، کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی معرفت، کہ حلال کھا رہے ہو کہ حرام کھا رہے ہو۔ قسم بخدا بتائیے اگر گوشت حرام کٹا ہوا پہچان کیسے ہوگی؟
تو پہچان 1400 سال پہلے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ہو سکتا ہے پکے ہوئے گوشت میں پہچان اس امام کے فرمان کے لحاظ سے شاید ہم کر سکیں۔ امام فرماتے ہیں کٹا ہوا گوشت اگر ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ حلال حیوان کا ہے، حلال گوشت یا حرام گوشت حیوان کا، فرمائے اس سے گرم کیجئے توے پر۔ جب گرم کیجئے گا تو اگر گرمائش پا کر یہ گوشت سکڑ جائے، سمجھیں حلال کا ہے۔ کھانا حلال ہے کہ نہیں وہ الگ موضوع ہے، بھی اس کا موضوع الگ ہے، لیکن یہ حیوان جو ذبح کیا گیا آیا یہ حلال گوشت تھا یا حرام گوشت؟ امام فرماتے ہیں اس گوشت کو اگر آپ نے آگ پر رکھا اور آگ پر رکھنے کی وجہ سے یہ سکڑ گیا، سمجھیے حلال گوشت حیوان کا گوشت ہے۔ اور اگر پھیل گیا، بکھر گیا، بڑا ہو گیا، سائز کے لحاظ سے پھیل گیا، سمجھے حرام ہے، حرام گوشت حیوان کا۔ پتہ چلا پہچان یہی ہے حلال گوشت کی کہ سکڑ جاتا ہے، گرمی پائے تو سکڑ جاتا ہے، اور حرام گوشت کی پہچان ہے گرمی پاتے ہی پھیل جاتا ہے۔ اب چاہے حیوان میں ہو یا انسانوں کے مزاج اقتدار میں ہو، کہ جو گرمی پاتے ہی نوٹوں کی، اقتدار کی، سیاست کی، سلطنت کی اگر متقی ہو جائیں تو سمجھیے خالص ہیں مولا کے چاہنے والے، اور اگر پھیل جائیں تو سمجھ لیجئے کہ جیسے حرام گوشت حیوان کا گوشت پھیل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری باتیں آپ کی اذہان میں نے پہنچا دی اشاروں میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جیسے کہ روایت انڈے کے بارے میں، کہ کھانے کا سامان ہے انڈا، ابھی کس پرندے کا ہے، اس کا کھانا حلال ہے، اس کا یہ انڈا ہے یا حرام والے کا؟ اگر دونوں طرف کے سائڈ برابر ہوں تو سمجھیے حرام ہے، اور دو سائڈ مختلف ہوں، ایک نوکیلا ہو ایک طرف چوڑا ہو، سمجھیے حلال ہے۔ لیکن کھانا حلال نہیں، وہ الگ موضوع ہے۔ فالمعرفت، کھانا حلال کب ہوگا؟ اور رشوت کے نام پر کوئی اگر بکرا دے جائے حلال ہو جائے گا؟ اب تو اسے رشوت نہیں کہتے، تحفہ کہتے ہیں۔ کیا نام بدلا ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا نام بدلنے سے کوئی حرام حلال ہو جاتا ہے؟ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، آپ وضو کر کے کھا لیجئے تو کیا حرام حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ لہذا امام کے الفاظ کو پہچانیے، المعرفت، کھانے سے پہلے کھانے کی معرفت لازم ہے، اور خالی معرفت لازم نہیں ہے بلکہ یہ بھی لازم ہے التسمیۃ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ اور اگر کسی کے طبیعت بہت خراب رہتی ہو، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، کچھ ہیں ہمارے درمیان کہ جو مریض ہو جاتے ہیں، جس طرح کے ہم لوگ آج کل فاسٹ فوڈز کھا رہے ہیں، مریض ہو جاتے ہیں، تو اس کا آسان راستہ کیا کہ ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھو، پیٹ کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر لقمے سے پہلے قبلہ اگر آپ کو ڈاکٹر کہہ دے تو آپ دوا اس طرح لے لیں گے نا، اور اگر آپ کو آل محمد کی بارگاہ سے بسم اللہ کا شرف مل رہا ہو تو سوچنے کی بات نہیں، عمل کی بات۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو کھانے سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت فریضہ ہے، واجب ہے، مستحب نہیں ہے امام کے الفاظ کے لحاظ سے۔ یا فرض کا مطلب واجب عینی نہیں ہے، یہ دسترخوان کے واجبات میں سے فریضہ۔
والرضا والشکر. کھانا کھانے کے واجبات میں ایک ہے راضی ہونا، ایک ہے شاکر ہونا. کھانا لگتا ہی وہ ہے اس کو انسان رغبت کے ساتھ کھائے، راضی ہو کر کھائے. اور اگر ناراض ہو، غصہ ہو، منہ چڑھا ہوا ہو تو چاہے آپ جو چاہیں کھلا دیں، اثر کچھ بھی نہیں ہوگا بدن کے اوپر. لہذا کھانا کھانے سے پہلے کھانے سے راضی ہو جائے وہ الگ بات ہے. کہ کوئی ہو دیوانہ اور پھر آئے علی کے مقابلے پر اور پوچھے کہ بتائیے آج میں کیا کھاؤں گا، اور امام فرمائے تمہیں آج خدا نے جو نصیب رکھا ہے وہ سفید چاول اور دودھ، یعنی کہ میٹھے چاول دودھ نہیں ملے ہوئے. اس نے کہا اچھا میں آج آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ آپ غلط کہتے. اللہ اکبر، چیلنج کر رہا ہے وہ بھی مولا کو. سب بیٹھے ہوئے آپ کی خدمت میں. یہ اٹھ کے چلا گیا اور آج نہیں کھاؤں گا دودھ چاول، کل کھا لوں گا، پرسوں کھا لوں گا، آج نہیں کھاؤں گا. علی نے جو کہا ہے. گھر پہنچا، بیگم سے پوچھا کیا پکایا ہے. بیگم نے کہا کہ ہم نے گھر میں آج دودھ چاول پکایا ہے. کل لے جاؤ، نہیں کھاؤں گا. جاؤ پڑوس سے پوچھ کر آؤ وہاں کیا پکا ہے. اور وہاں پوچھنے گئی، کہا ان کے یہاں گائے نے بچہ دیا تھا تو خوشی میں دودھ بہت ہو گیا تھا، دودھ چاول پکائے. کہا نہیں کھاؤں گا. دوستوں کے یہاں گیا، دودھ چاول، یہاں منع، وہاں منع، وہاں منع. چونکہ ضد کی ہے علی ابن ابی طالب کے الفاظ مقدس سے، نہیں کھاؤں گا. ہوا کیا، مدینے سے باہر نکل گیا. وہ قافلہ شام سے تاجروں کا واپس آ رہا تھا. اس قافلے کو روک لیا، سلام دعا کی، ان سے کہا کہ آپ کے پاس کھانے کا کوئی بندوبست ہو. ہاں دسترخوان بچھاتے ہیں، آپ مہمان بنے، آئیے بیٹھیے. اب ہمت نہیں تھی پوچھنے کی کہ ان سے پوچھتا بنایا کیا ہے. جب لا کے کھانا سجا دیا گیا، دیکھا دودھ چاول. اب اس نے اٹھنا چاہا تو عرب کا جو قبیلہ تھا وہ ذرا سا سخت مزاج تھا. اس نے کہا دسترخوان سے مہمان کو بھوکا اٹھا دیں یہ ہماری توہین ہے، قتل ہو جائیں گے. لیکن یہ ممکن نہیں کہ آپ اٹھ جائیں یہاں سے. کہا یہی کھاؤ. کہا نہیں کھاؤں گا یہ دال چاول، یہ دودھ چاول. تو اس قبیلے کے ان افراد نے اسے مارنا شروع. کھاؤ، اپنی محبت میں کہیے، اپنی ثقافت کے لحاظ سے کہیے، منہ میں ٹھونس ٹھونس کے کھلایا، مگر کھلایا دودھ چاول. اب منہ بگڑا ہوا واپس آیا مسجد میں، پوچھا نمازیوں نے کیا کھایا، کہ دودھ چاول. امام مسکرائے، فرمایا اگر پہلے ہی کھا لیتا تو مار کھائے بغیر کھا لیتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو المعرفت والتسمیت والشکر والرضا. تو راضی ہو کر کھانا، شکر خدا ادا کر کے کھانا. اور پھر جو اس کے سنتیں بیان کی امام نے، فرمایا اس طرح سے کھایا جائے کہ انسان بیٹھے تو اپنے بائیں ٹانگ پہ زور دے کے بیٹھے، اور کھائے تو 3 انگلیوں کے ساتھ لقمہ بنا کر کھائے. اور جب کھائے تو لقمہ چھوٹا چھوٹا بنا کے کھائے. اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے، آداب میں شامل ہو گئے. اور آج اس جملے پہ یہاں روکتے ہوئے آپ کو امام کا جملہ بیان کروں، اور ہر سال بیان کرتا ہوں، خود عمل کرتا ہوں. عمل کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. کھانا کھانے سے پہلے بھی دونوں ہاتھ دھونا، اور کھانا کھانے کے بعد بھی دونوں ہاتھ دھونا. یہ امام مجتبیٰ کا فرمان ہے. غسل الیدین قبل الطعام
ینفی الفقر، کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا غربت کو مٹا دیتا ہے۔ وغسل الیدین بعد الطعام، اور اگر کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھوئے جائیں تو یہ غم کو مٹا دیتا ہے، ینفی الغم۔ اگر غم مٹانے ہوں، غربت مٹانی ہو، امام کے فرمان پہ عمل کیجئے۔ اور ویسے تو یاد رہتا نہیں ہے، لیکن میں خاص طور سے ان دونوں اوقات پر مولا امام مجتبیٰ کو سلام کر لیتا ہوں۔ السلام علیکہ یا ابا محمد الحسن ابن علی علیہ السلام۔ ہاتھ دھوتے وقت، کھانے سے پہلے، اور ہاتھ دھوتے وقت کھانے کے بعد۔ دسترخوان امام کی بات تو یہاں تک آ گئی کہ انسان کھانا کیسے کھائے، لیکن رزق میں برکت کے لیے دسترخوان۔ میں آپ کو لے گیا تھا مدینہ منورہ، شیخ کاظم العمری، ان کے والد شیخ محمد علی العمری۔ مدینہ منورہ کا دسترخوان اتنا مشہور، اور خدا نے مجھے کئی بار موقع دیا، دسترخوان سجاتے تھے۔ جتنے بھی زائر، حاجی، معتمر مدینہ منورہ میں آئے ہوئے ہوں، ان سب کی دعوت جو پہنچ جائیں اس حسینیہ میں نماز ظہرین میں، اور ظہرین کے بعد ایک لمبا دسترخوان لگتا تھا۔ یہ دسترخوان امام حسن ہے، وہ یہ فرماتے تھے اس میں سے جو اٹھاؤ گے وہ شفا ہے۔ کھجور اٹھاؤ، چاول کا دانہ اٹھاؤ، روٹی کا لقمہ لو، کہ پانی کے دہی کا چمچہ استعمال کر لو، جو اٹھاؤ وہ شفا ہے۔ مگر طریقہ بیان کرتے تھے، اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان مجالس میں دسترخوان بچھائے جانے کا عنوان ہے۔ تمام ملیر کینٹ کے مومنین کی طرف سے ان مجالس کا انتظام ہو رہا ہے۔ خدا سلامت رکھے دسترخوان بچھانے والوں کو، دسترخوان پر بیٹھ کر امام کے نام سے دسترخوان سے نیاز کھانے والوں کو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، بھلا کون نہیں چاہتا؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ رزق حلال میں برکت ہو۔ دسترخوان امام حسن کیسے بچھایا جاتا ہے؟ آپ شرکت کر سکتے ہیں، اپنے گھر بچھا سکتے ہیں۔ وہ کہتے تھے شیخ کاظم، عالم بعمل، مدینے کے انتہائی معروف نام شیخ کاظم، فرماتے ہیں کہ ایک پیج پڑھو قرآن مجید کا، پارے کا ایک پیج پڑھو امام حسن کے لیے، ہدیہ کرو۔ دعائے توسل پڑھو امام حسن کے لیے، یعنی امام حسن سے توسل کرنے کے لیے۔ اور تلاوت قرآن ہدیہ، دعائے توسل برائے توسل امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، دو۔ تیسرا، اگر ممکن ہو تو 2 رکعت نماز بطریقہ نماز فجر یا مخصوص طریقے نماز امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یعنی ہر ایک رکعت میں 25 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ ویسے نماز 4 رکعت ہے، لیکن 2 رکعت بھی نماز پڑھ کر ہدیہ پیش کیا جا سکتا ہے، نماز امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ تو 2 رکعت نماز، 3 چیزیں ہو گئیں، ایک تلاوت قرآن، دعائے توسل، 2 رکعت نماز۔ ورنہ جو 2 رکعت نماز آپ پڑھتے ہیں صبح والی، ویسے پڑھ لی۔ امام حسن کی خدمت میں ایک کنیکشن قائم کرنے کے لیے نماز کا وسیلہ بھی۔ اور چوتھا کام، زیارت امام حسن مجتبیٰ، کم از کم 2 جملے ہی صحیح، السلام علیکہ یا ابن رسول رب العالمین،
السلام علیک یا ابا محمد الحسن ابن علی المجتبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 کام کیجئے اور رزق کی برکتوں کی برکتیں آپ خود محسوس کریں. آج بھی دسترخوان امام حسن، البتہ اب نام تبدیل ہو گیا. پرانے زمانے میں عربی میں مائدہ کہتے تھے، نئے عربی ماحول میں سفرہ کہتے. اور آپ سفرہ شاید عرب میں جائیں تو آپ کو شاید معلوم ہوگا ڈسپوزیبل دسترخوان کو سفرہ کہا جاتا. لیکن امام کی برکتیں، امام کو لطف و کرم، کریم اہل بیت، کوئی خالی ہاتھ دسترخوان سے لوٹ کر نہ گیا، بلکہ آنے والا ایسا بھی شخص کہ جو آیا ہے روٹی کھا بھی رہا ہے دسترخوان امام حسن پر، اور ایک ایک لقمہ اپنے ابا کے اندر، اب میں کیا جملہ استعمال کروں، ہمارے یہاں کہتے ہیں شاپر مافیا، ایک منفی لفظ ہے، بعض افراد کے اعتبار سے شاید یہ لفظ مانوس شدہ ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بھائی کھائیں بھی اور لے کے بھی جائیں. امام کے یہاں کیا لطف و کرم ہے، امام کی نگاہوں سے کون چھپ سکتا. امام نے مشاہدہ فرما لیا کہ یہ کھانے والا کھا بھی رہا ہے، ایک لقمہ کھاتا، ایک لقمہ اپنے پاس محفوظ کر رہا ہے، تو کوئی جگہ ایسی ہوگی جیب میں جہاں یہ روٹی رکھ سکتا ہو. امام قریب آئے، فرمایا اطمینان سے کھا لیجئے، پھر جتنا لے جانا ہو لے جائیے گا. یہ شخص رونے لگا، کہتا ہے فرزند رسول مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میں تو مسجد میں غریب نمازی کو دیکھ کر آیا. اتنا غریب نمازی ہے بیچارہ، بیچارے کے پاس کھانے کو تازہ روٹی بھی نہیں ہے، سوکھی روٹی بڑی مشکل سے توڑ توڑ کے گھٹنے کے زور سے پانی میں بھگو کے کھاتا ہے. میں تو اس بیچارے کے لیے جمع کر رہا تھا. امام نے ارشاد فرمایا شاید تم نہیں جانتے، یہ دسترخوان جود و کرم اسی کا بچھایا ہوا ہے. اللہ اکبر. خود جو سوکھی روٹی کھا رہے ہیں وہ تمام خلق خدا کے لیے دسترخوان بچھانے کی ترغیب دے رہے ہیں. اور اب آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس، ایک جملہ آپ کی خدمت میں. اور ارشاد فرماتے ہیں مولا، ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، کہتا ہے مولا سے مولا بہت پریشانی ہے، بہت پریشانی، کیا کروں؟ روزگار کا مسئلہ ہے، قرضوں کا مسئلہ ہے. فرمایا اپنے گھر میں مومنین کو کھانا کھلاؤ، اور جب وہ کھانا کھا لیں تو ان سے کہو دعا کر دیں. ہمارے یہاں دعا کرنے کا شاید اب رواج ہے نہیں، تو چونکہ بات سے بات نکل آئی ہے اس لیے میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. لوگ کھانا تو کھا لیتے ہیں، دعا نہیں کرتے. اس کے گھر میں کھانا کھائیے، اس کے حق میں دعا کیجئے. ہمارے یہاں دعا کا رواج نہیں ہے. شادی ہو، بیاہ کی تقریبات ہوں یا غم کی عنوانات ہوں، کھانا کھا لیتے ہیں، دعا نہیں کرتے. لیکن بعض علاقوں میں ہے، اچھا عیب سمجھتے ہیں دعا کرنا. لگتا ہے کوئی مولوی صاحب آ گئے، اب یہ دعا کرائیں گے. اور دعا کا ملا سے کیا تعلق؟ دعا کا اللہ سے تعلق. اللہ اور ہے، ملا اور ہے. تو یاد رکھیے، کھانا کھانے کے بعد دعا. امام ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اپنے گھر انتظام کرو. کہتا مولا گھر میں کھانے کو نہیں ہے. اب مجھ سے فرماتے ہیں میں لوگوں کو گھر بلاؤں کھانے کے لیے؟
امام نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر میں ایک تکیہ ہے، تکیہ سرہانہ، جو 11 درہم کا مارکیٹ میں بک جائے گا، جاؤ بغیر تکیے سو جانا، وہ تکیہ اٹھا کے بیچ دو، اور جو اس سے ملے 11 درہم اس دور میں، جتنا کھانا بنا سکتے ہو بنا لینا۔ اب کیسے منع کرے؟ امام نے تو بستر تک اس کو پہنچا دیا، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، اب کیسے منع کرے؟ ہم جملہ اردو میں کہتے ہیں گھر تک پہنچا دیا آپ نے، تو مولا نے مسئلے کو اس کے بستر تک پہنچا دیا۔ کہتا ہے مولا آپ ٹھیک کہتے ہے، ایسا ہی ایک تکیہ میرے پہ بڑا قیمتی ہے، کسی دور میں لیا تھا، اچھے حالات تھے، گیا جا کے اسے بیچا۔ امام نے فرمایا جب کھانا کھلا لینا تو مومنین سے کہنا دعا کرتے، اصل طریقہ۔ جب یہ دسترخوان پہ آپ یہاں نیاز لیتے ہیں، ایام امام حسن کی بات کر رہا ہوں، یکم سے 10 سفر تک جو یہ مجلسیں ہو رہی ہیں، اس میں دسترخوان لگ رہا ہے، اس دسترخوان سے جو آپ اٹھائیے اس نیت سے کہ امام حسن کے نام سے ہے، کریم اہل بیت، یقین رکھیے شفا بھی ہے، غذا تو ہے ہی ہے، یہ شفا بھی ہے۔ اور جو آپ کی مشکل، جو پریشانی ہے، دعا مانگ کے جائیے، جس نے دسترخوان کیا اس کے حق میں بھی اور آپ اپنے حق میں بھی۔ آج کی حد تک بات کو روکتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ فرش عزائے امام حسن مجتبیٰ ہے، ایسا مظلوم امام ہے جس کے بابا بھی مظلوم، جس کی ماں بھی مظلومہ، جس کے بھائی بھی مظلوم، جس کے بیٹے بھی مظلوم، جس کا بھتیجا بھی مظلوم، اللہ اکبر، جس کی بھتیجی بھی مظلومہ۔ اور دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں وہ ایک شام سے پہلے جو قافلہ کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ بازار کوفہ میں آنے سے پہلے اس پورے راستے کوفے و شام کے درمیان امام سجاد رو کے فرماتے ہیں ایسے چلاتے تھے اونٹوں کو کہ شقی بھگاتے تھے اونٹوں کو اس شقاوت سے، نہ رکھ سکے کسی بچے کو ماں حفاظت سے۔ بچے ماؤں کے لباس کو تھامے ہوئے، جتنی طاقت بچے میں رہتی تھی اتنا ماں کے ساتھ رہتا تھا، ماؤں کے ہاتھ بسے گردن بندھے ہوتے تھے۔ رونے والوں، صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں اگر آپ کو خدا نے سواری نہ دی ہو، بائک پر بیٹھتے ہوں تو خاتون بچے کو سنبھال کے بیٹھتی ہے کہیں بچہ ہاتھ سے سلپ نہ ہو جائے، اور اگر آپ سواری پہ بیٹھتے ہو تو آپ خیال کرتے ہیں اگر آپ کا ڈرائیور اچانک گاڑی چلا دے غصہ کریں گے کہ ابھی بیٹھنے نہ دیا، بچہ گود میں تھا خیال نہ کیا۔ اللہ اکبر، یہاں ساری بیویاں ایسے بٹھائی گئی ہیں، ایک نہیں دو نہیں 60 بچے گرے ہیں، اور ہر بچہ گرتا جاتا تھا، یا تو اتنا چھوٹا گرتا تھا کہ صرف رو سکتا تھا، ماں کو پکار نہیں سکتا تھا، یا اتنا بڑا گرتا تھا کہ اماں کہتا تھا اماں مجھے بچا لیجئے پیچھے سے اونٹ آ رہا ہے، مگر ماں کچھ نہ کر سکتی تھی، پیچھے والا اونٹ بچے کے سینے پہ پاؤں رکھتا تھا، بچہ
بچے کا دم نکل جاتا تھا، ماں نہ رو سکتی تھی، ارے نہ بچے کو اٹھا سکتی تھی، ماں کے سامنے بچے دم توڑتے گئے۔ ہاں ایک مرتبہ چلتے چلتے قافلہ رک گیا، اس لیے کہ سر حسین نو کے سینہ سمیت زمین میں نصب ہو گیا۔ سب نے مل کر بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے سر حسین والے نیزے کو زمین سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے، کامیاب نہ ہو سکے تو شمر نے ہاتھ میں تازیانہ لیا، سید سجاد کے پاس آ کر تازیانہ مارنا شروع کیا۔ مارتا پہلے تھا، بعد میں کرتا تھا، مار کے کہتا تھا سجاد بتاؤ بابا کا سر چلتا کیوں نہیں؟ امام نے بابا کے سر کے قریب آ کے ارشاد فرمایا بابا تازیانے مارے جا رہے، بابا بتائیے سر آگے کیوں نہیں چلتا؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی بیٹا سجاد میرے سینے پہ سونے والی سکینہ گر گئی، جب تک سکینہ کو نہ لاؤ گے سر حسین یہاں سے آگے نہ بڑھے گا۔ بیبیاں تلاش کو چلی ہیں، آواز دیتی ہوئی راستے پر پکارتی ہوئی آگے بڑھی، دیکھتی کیا ہے کہ خاتون ہیں جس کی آغوش میں سکینہ لیٹی ہوئی ہیں، مگر خاتون نے چہرے پر نقاب لگایا ہوا ہے۔ قریب آ کے سلام کر کے فرمایا اے خاتون آپ کا شکریہ، آپ نے یتیم حسین پہ ترس کھایا، اب تک تو اسے مارا ہی گیا ہے، آپ ایک احسان اور کر دیجئے کہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیجئے کہ قیامت میں آپ کو دیکھوں تو اس عمل کی جزا آپ کو ماں زہرا سے دلوا دوں۔ زہرا کا نام آیا، نقاب ہٹا کے فرمایا بیٹی کیسا شکریہ، ارے کوئی غیر نہیں تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا، آگے آگے تیرا قافلہ ہے، پیچھے خاک اڑاتی ہوئی دکھیاری ماں۔ رونے والوں آخری جملہ جب لے کر واپس آئی ہیں نا تو اب پرابلم یہ ہے، پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ بچی گری ہے تو پورا قافلہ رک گیا، اگر بار بار گرے گی تو کیسے پہنچ سکے گا قافلہ آگے تک؟ شمر کہتا ہے اس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ بی بی فرماتی ہیں اسے ہمارے ساتھ بٹھا دے، ہم اسے بندے ہاتھوں سے سنبھال لیں گے، اسے اکیلے اونٹ پہ نہ بٹھانا۔ شمر کہتا ہے میں نے انتظام کر لیا۔ شہزادی سمجھ نہ سکی کیا انتظام کر لیا؟ کیا اماری منگائی ہے؟ کیا محمل کے پردے لگا دیے کہ بچی نہ گرے؟ بلون کہتا تھا میں نے رسی منگا لی ہے۔ ہائے 4 سال کی شہزادی کو اب اونٹ سے ایسے باندھا گیا کہ اونٹ چلایا جاتا تھا، سکینہ فریاد کرتی تھی بابا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام شرکائے مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار ایام حسن مجتبہ ہیں، جن جن افراد دسترخوان میں شرکت کیے مالک ان کی بھی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک کوئی غم نہ دے سوائے غم آل و رسول کے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا انور علی عباسی صاحب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک فرش عزا بچھانے والے، فرش عزا پہ آنے والے، امام کو پرسہ پیش کرنے والے سب کو جنت البقیع کی زیارات نصیب فرما۔ روضہ امام حسن مجتبہ کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما۔
اے خدا ابھی بقی کا ماتم کر رہے ہیں، شام کے روزوں کی حفاظت فرما، جناب زینب کبریٰ، جناب سکینہ اور رقیہ اور ام کلثوم اور اماں فضہ کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔